أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم پیارے بچوں، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ اس کے پہلے ہم نے ایک بار بھی نہیں ملا۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس 5ویں جماعت میں تجوید کی کتاب پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ لوگوں نے پچھلے 2 سال یعنی 3ری اور 4تھی جماعت سے تجوید کی کتابیں پڑھی تھی اور تجوید کے متعلق بہت زیادہ احکام بھی آپ لوگوں نے پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے متعلق اور چند باتیں بھی ہم پڑھنے والے ہیں، لیکن امسال اور پچھلے سال کے درمیان ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا ہے وہ فرق؟ ہاں، آپ لوگوں نے پچھلے سال دوستوں کے ساتھ ہر دن صبح گھر سے ناشتہ کر کے مدرسہ جا کے پڑھتے تھے، استادوں کے سامنے بیٹھ کے روبرو پڑھتے تھے۔ لیکن امسال اس بڑی بلا اور مصیبت کی وجہ سے ہم اسکول نہیں جا سکتے، مدرسہ نہیں جا سکتے۔ ہم تمام لوگ، صرف ہم نہیں، اس عالم کے پورے لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں۔ ہم تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اس بلا اور آفت کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس دنیا سے دور کرے اور تمام لوگوں کو راحت اور خوشی اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں پھیلا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا، میری امید بھی وہی ہے کہ پچھلے 2 سال تجوید سے متعلق آپ لوگوں نے جو پڑھا یاد ہوگا۔ پچھلے سالوں میں ہم نے قرآن کی فضیلت پڑھی تھی اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی اہمیت وہ بھی ہم نے پڑھا اور اس سے متعلق چند احکام ہم نے پڑھا۔ حروف کا تلفظ کا صحیح طریقہ ہم نے سیکھا۔ اسی طرح نون ساکن اور تنوین، میم ساکن وغیرہ سے متعلق چند احکام ہم نے پڑھا تھا۔ امید ہے کہ تمام بچوں کو وہ سب یاد ہوگی، کیونکہ ہم نے جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے پچھلے سال جو پڑھا تھا، جو تجوید کے احکام، ابھی آپ لوگ اس پر عمل کرتے ہوں گے، میری امید وہی ہے۔ کیوں؟ جو ایک بات سیکھتا ہے اگر اس پر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک عالم دین جو صرف
لوگوں کو نیکیاں کی طرف دعوت کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ زبردست بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو صحیح طور پر اور نیکی طور پر دعوت نہیں کی اور اپنے خود کی زندگی کو صحیح نہیں کیا، وہ سب سے پہلے دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ تو محترم دوستو، آج ہماری اس تجوید کی کتاب میں پہلا سبق ہے قرآن کی فضیلت کے بارے میں، فضائل تلاوت۔ قرآن تلاوت کرنے کی فضائل، وہ ہے ہمارا سبق۔ تو امسال یہ ہمارا پہلا سبق ہے، اس لیے ہم تمام نیکیاں، تمام اچھے کام شروع کرتے وقت بسم اللہ اور حمد پڑھنے کے بعد پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ عادت کے مطابق، اور سلف الصالحین کی عادت ہے وہی، اس کے مطابق ہم اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے پڑھ کے دوں گا، آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سال کی تعلیم کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور ان کے رسول جس طرح چاہتا ہے اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ تو آئیے میرے ساتھ ہم اس پہلا سبق کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلے سال میں ہم نے قرآن کی فضیلت اور تجوید کی اہمیت ہم نے پڑھا تھا۔ امسال ہمارا پہلا سبق ہے فضیلت، فضائل تلاوت۔ پہلے میں چند باتیں بتاؤں گا فضائل سے متعلق، پھر اس کے بعد ہم سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جب ہم قرآن پڑھنا چاہتے وقت سب سے پہلے ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ثواب ملنے کے لیے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن ہم تمام مسلمانوں کا دستور ہے، تو اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو سدھارنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کا معنی اگر ہم نہیں سمجھتے پھر بھی اس کو پڑھنے کی فضیلت اور پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو وہ ثواب ملنے کے لیے میں پڑھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے صحیح نیت، اخلاص کے ساتھ، پرخلوص کے ساتھ ہم شروع کرنا ہے۔ ہماری دل میں ایسی ایک فکر نہیں ہونی ہے کہ دکھاؤ کے لیے یا دوسرے لوگ میری تلاوت سن کر کیا خوب تلاوت ہے اس طرح بولنا ہے، ایسی فکر، ایسی نیت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمارے دل میں یہ فکر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے سامنے مجھے عزت ملے، تمام لوگ مجھے قاری بلائے، قاری کے نام پر بلائے، ایسی فکر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر کیا ہے؟ میں اور میری آخرت، وہاں کی فلاح و بہبودگی کے لیے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو وہ سب سے پہلی بات وہی ہے۔ اس کے بعد قرآن پڑھنے کے لیے ہم وضو کرنا چاہیے،
کیونکہ قرآن تو ایک بڑی مقدس کتاب ہے، تو وہ کتاب کو چھونے کے لیے ہم کو وضو کی ضرورت ہے، اور ہم چھونا نہیں چاہتے پھر بھی ہم دل سے یا زبانی پڑھنا چاہتے ہیں، اس وقت بھی باوضو ہو کر قرآن پڑھنا اچھی بات ہے۔ اور ہم جہاں قرآن پڑھیں گے وہ جگہ بالکل پاک صاف ستھرا ہونا وہ بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہم جو کپڑا پہنتے ہیں وہ کپڑا بھی صاف ہونا چاہیے، اور عطر لگانے کے بعد وہ تمام جگہ کو معطر بنانے کے بعد خوشبو ہونے کے بعد قرآن شروع کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے سنیے، میں نے کہا صحیح نیت، دوسری بات باوضو ہونا، وضو کرتے وقت ہمارا کپڑا بھی بالکل صاف ہونا، اور ہم جہاں بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے وہ جگہ بھی بالکل صاف ہونا، پاک ہونا، اور وہ جگہ پر ہم عطر اور خوشبو عطر لگانا، یہ تو پہلی باتیں ہیں۔ کیوں عطر لگانا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہماری تلاوت کو سن کے گردون سے آسمان سے فوجن فوجن جماعت کے بعد ایک جماعت ہو کر اس زمین میں، اور ہم قرآن جہاں تلاوت کرتے ہیں وہ جگہ پر نازل ہوں گے، ان لوگوں کو خوشبو ملنا اچھی بات ہے، کیونکہ خوشبو کو اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو وضو کے ساتھ اچھی جگہ پر اچھے کپڑے پہن کر باوضو ہو کر ہم بیٹھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہم بیٹھتے وقت بھی قبلے کی طرف بیٹھنا ایک سنت ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا۔ ہم کوئی ایک طرف توجہ کرنا تو ضروری ہوگی، تو وہ قبلے کی طرف بنائیں گے، اس میں بھی ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے تعوذ اعوذ پڑھنا سنت ہے۔ اعوذ کے بعد ہم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ تو پھر آگے ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ ادھر دیکھیے، اگر ہم کو قرآن کا مطلب اور معنی معلوم ہے تو ہر ایک آیت کا معنی سوچ کے سمجھ کر پڑھنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ قرآن کا معنی سوچ کر قرآن کی تلاوت کرنا سب سے بڑی فضیلت کی بات وہی ہے۔ اگر ہم کو اس کا مطلب معلوم نہیں، ہم عربی زبان نہیں جانتے، ہم تفسیر کی کتابیں نہیں پڑھے ہیں، تو ہم کیا کرنا؟ خالی ایسے پڑھتے رہنا، آگے بڑھنا، اور زندگی میں کبھی بھی اس کا مطلب سمجھنے کے لیے کوشش کرنا۔ کیونکہ جو قرآن کا مطلب اور معنی سمجھ کر پڑھتے رہے گا، اس وقت آیتوں کے مطابق ان کو چند باتیں پڑھنا بولنا سنت ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ جنت کی باتیں بولتا ہے، ادھر اے اللہ مجھے وہ جنت سے نوازے دعا کرنا اچھا ہے۔ جہاں جہنم کی دوزخ کی ذکر ہوتی ہے، وہاں اے اللہ مجھے وہ دوزخ سے بچائے، ایسے دعا کرنا بھی اچھی بات ہے اور سنت ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا چرچا ہوتا ہے، اے اللہ مجھے وہ مغفرت اور رحمت سے نوازے، ایسے دعا کرنا بھی اچھی بات ہے۔ کیوں؟ اس وقت قرآن پڑھتے وقت ہماری دعا کو آمین کرنے کے لیے ہماری چاروں طرف آگے نیچے فرشتوں کا مجموعہ حاضر ہوتے ہیں، تو ان کی دعاؤں میں ہم بھی شامل ہوں گے،
اس لیے ہم قرآن پڑھتے وقت جب سزا کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ سزا سے بچنے کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ تو بچوں، میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ میں ایک بار بھی دہراتا ہوں تلاوت کی فضیلت اور قرآن پڑھنے کے پہلے ہم لوگ کیا کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں نے بتایا ہماری نیت صحیح کرنا، دوسری بات باوضو ہونا، تیسری بات ہمارا کپڑا سب صاف ہونا، چوتھی بات ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہ جگہ بالکل پاک ہونا، اور میں نے بتایا عطر لگانا، پھر اعوذ سے شروع کرنا، بسم اللہ پڑھنا، اور خلوص کے ساتھ ہماری ذہن کو حاضر کرتے ہوئے آگے پڑھتے رہنا۔ یہ ہے شروعات اس کی آداب۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں کو لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔